سب کو سلام. آج کے بلاگس میں ہمارے ساتھ ریورنڈ مظفر نازش ہیں، جن سے ہم پہلے جو 3 کلمات کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، یسوع کے صلیبی کلمات کے بارے میں. اب ہم پہلے اور تیسرے کے بارے میں بات کریں گے تاکہ ہم بہتر طور پر جان سکیں کہ یسوع کے صلیبی کلمات ہمیں کیا سکھاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری ہے. ہیلو بردر، ہاؤ آر یو؟ جی تھینک یو، آئی ایم فائن، اینڈ یو؟ آئی ایم گڈ، پریز گاڈ. سو آج ہم بات کریں گے، جیسے کہ ہم ہر اپنی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں 3 کلمات کے بارے میں، تو آج ہم پہلے اور تیسرے کے بارے میں بات کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے پہلے کلمے کے بارے میں، جس میں یوں لکھا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. تھینک یو ماریا. جیسا کہ میں نے شاید کسی اور جگہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یسوع مسیح کے زمینی مشن کی تکمیل کا آخری ہفتہ بلکہ آخری دن، ٹھیک ہے، گڈ فرائیڈے کا دن، جہاں یسوع مسیح نے اپنی جسمانی موت سے پہلے چند باتیں کی، ان کو عام مسیحی زبان میں 7 صلیبی کلمات کہا جاتا ہے. میں ان کو اکثر پبلک ڈکلریشن کہتا ہوں. یسوع مسیح کے زمینی مشن کی پبلک ڈکلریشنز ہے، اور اس میں پہلا کلمہ جس کی طرف آپ نے ہماری توجہ دلائی وہ ہے، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اچھا، یہ سٹارٹ میں واقعہ ہے کہ صبح ساری رات یسوع مسیح کا ٹرائل ہوتا ہے. کبھی وہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس اس کو بھیجا جاتا ہے، کبھی حاکم پلاطوس رومی گورنر جو ہے اس کے پاس بھیجا جاتا ہے. ان میں سے کوئی بھی یسوع مسیح کے اس الزام کا تصفیہ نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے. اور یہودی لوگ منہ کھول کر اس پر الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے یسوع مسیح کے معجزات دیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کی قدرت کو دیکھا ہوا ہے، انہوں نے یسوع مسیح کی دنگ کر دینے والی تعلیم کو دیکھا ہے، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک تو خدا کی طرف سے آیا ہے اور تو اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا ہے. یسوع مسیح کے اختیار کو بھی دیکھا ہے انہوں نے، لیکن اس کے باوجود وہ یسوع مسیح کو مصلوب کروانے پر بضد ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. خیر، صبح ہوتی ساری رات یسوع مسیح کی جو ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر لے جایا جاتا ہے. صبح یسوع مسیح کافی تھک گیا ہے، ساری رات کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، ٹھیک، اور نہ ہی سویا ہے. باغ گتسمنی میں بھی شاگرد سو گئے، لیکن یسوع مسیح دعا میں مشغول تھا. اور جب رومی سپاہی آتے ہیں یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے تو شاگرد سوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح مصروف ہے کسی خاص کام میں، کسی مشن میں، ایگزیکٹ، اور شاگرد ابھی بھی پورے طور پر اناویئر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا یسوع مسیح کیا کرنے جا رہے ہیں. تو نیکسٹ مارننگ جب، کیونکہ یہ سارا کچھ اب سپاہیوں کے گورنمنٹ کے ہاتھوں میں تھا، سپاہی اس کو لے کے جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے الزام لگایا ہے، جو ریلیجس ایلیٹ ہے، جو سردار ہیں، جو حاکم ہیں قوم کے، یہودی قوم کے، وہ پیش ہیں کہ اس کو صلیب دیا جائے. حالانکہ اس نے کئی بار سوچا، کہا کہ اس کو چھوڑ دیں. نہیں، اینی وے، تو صبح کے ٹائم جب یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا جاتا ہے، یسوع مسیح کے سائڈوں پہ، ایک دائیں طرف کو ایک بائیں طرف کو 2 ڈاکوں کو بھی لٹکا دیا جاتا ہے. اس کے بعد یسوع مسیح کا ٹھٹھا اڑانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور وہ لوگ جو خوش تھے کہ اس کو صلیب دیا جائے، وہ سارے نبی اور استاد اور فقیہ اور فریسی، ساری ہر طرح کے مذہبی لیڈر جو تھے. بالکل، میں آپ کی بات کو کچھ ایڈ کرنا چاہوں. یہاں یہ 53 باب کی پروفیسی پوری ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کہ وہ خطا کاروں میں شمار کیا جائے گا. ایگزیکٹ. ایک تو 2 ڈاکوں کے درمیان یہ کہ وہ بدکاروں میں، خطا کاروں میں شمار کیا جائے گا، اور یسوع مسیح کی صلیبی موت کا ایک واقعہ، ایک چیز کسی نہ کسی پروفیسی کی، کسی نہ کسی نبوت کی، یا ایک نبوت کی یا ایک سے زیادہ نبوتوں کی فلفلمنٹ، پیشین گوئیوں کی تکمیل ہے. ویری گڈ ماریا، آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا ہے اس پیشین گوئی کی طرف. تو دوسری بات یہ کہ یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کر دی سٹارٹنگ میں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ پیشین گوئیاں تھی کہ یہی یہودی، یسایہ میں کہا گیا
کہ وہ آنکھیں تو رکھتے ہیں پر دیکھتے نہیں، وہ کان تو رکھتے ہیں پر سنتے نہیں، اور نہ وہ دل رکھتے ہیں پر سمجھ، یعنی وہ دیکھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، سنتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، دل رکھتے ہوئے سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی یسوع مسیح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ایلیٹ ہے انہوں نے نفرت میں ایگزیکٹ آ کر میرے خلاف یہ مقدمہ شروع کر دیا ہے، مجھے مسلوب کرنے کے در پہ ہیں۔ دراصل یہ تو جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو میرا مشن ہے۔ تو میرا مشن تو یہی تھا کہ میں اپنا خون دے کر، صلیب پر اپنی جان دے کر بنی نوع انسان کو چھڑا لوں، ان کو ان کے گناہوں سے آزاد کر دوں۔ لہٰذا ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ تو ایک طرح سے اس مشن کو جو خدا نے مجھے دیا ہے اس میں مجھے اسسٹ کر رہے ہیں، اس مشن کی تکمیل میں یہ پیش ہیں، میرے ساتھ ہیں، اس لیے ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو چونکہ میرا مشن اپنی جان دے کر بنی نوع انسان کی بحالی ہے، ان کے گناہوں کی معافی ہے، میرا خون ان کے کفارے کے لیے ہے، تو چونکہ یہ بنی نوع انسان کے کفارے کے لیے مجھے صلیب پر چلا رہے ہیں تو ان کا یہ گناہ ہے خدا معاف کر، اس کی وجہ ہے کیونکہ اگر یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے کا الزام یہودیوں پر لگے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کے مرنے کے بدلے لوگوں کو مارا جائے گا، خدا ان کی عدالت کرے گا، بلکہ الٹ ہے۔ ایگزیکٹ خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنی جان دے، لہذا یہ گناہ ان کے ذمہ نہیں۔ تو جو یہودی، جو فقیر، جو فریسی یسوع مسیح کو صلیب تک لے کر آئے ہیں خدا نے ان کو معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ خدا کے اس صلیبی موت میں، یسوع مسیح کی صلیبی موت میں سب کے گناہوں کا کفارہ موجود ہے، سب کے۔ لہذا ہمیں یسوع مسیح کی صلیبی موت پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس میں ہمارے گناہوں کی معافی ہے، ٹھیک ہے جی بہت اچھا۔ سب نے بتایا کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس منظر کا جو ایک کانٹیکسٹ دیا تھا۔ تو اب ہم تیسرے کلمے کی طرف چلیں گے تاکہ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں، جس میں لکھا ہے سبھی کو 27 ورس کو پڑھوں گی آپ کے سامنے۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شبیہ سے جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر اپنی ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ آمین آمین، تھینک یو ویری مچ۔ یہ بھی بڑا خوبصورت کلمہ ہے، اس کو محبت کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یسوع مسیح اپنی ماں سے بھی محبت کرتا تھا، اور یسوع مسیح سارے شاگردوں سے محبت کرتا تھا، لیکن ایک شاگرد یسوع مسیح کو بہت عزیز تھا، اس کا نام تھا یوحنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے ایک انسان ہوتے ہوئے، یسوع مسیح کامل انسان تھا، کامل خدا تھا، یسوع مسیح نے ایک گھر کا فرد ہوتے ہوئے، ایک فیملی ممبر ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنی ایک ذمہ داری پوری کی ہے۔ اس نے اپنے اس نے دیکھا کہ اب میں صلیب پر ہوں اور میری زمینی زندگی، جسمانی زندگی، اس کے چند گھنٹے باقی ہیں۔ تو یسوع مسیح نے اپنی جسمانی موت سے پہلے ٹھیک ہے اپنے گھر کا بندوبست کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی فیملی، خاندانی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ یسوع مسیح کا جو باپ تھا، اس کا تو کوئی جسمانی باپ نہیں تھا، لیکن مقدسہ مریم کا جو شوہر تھا، جو ایک لحاظ سے مان لے کے، ہاں جی، وہ ایک طرح سے اس کا کیئر ٹیکر باپ تھا، اس کی وفات ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اور اب صرف مریم مقدسہ جو ہے وہ باقی تھی، اور لگتا ہے کہ جو خدا یسوع مسیح کے بہن بھائی تھے وہ شاید اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لہذا یسوع مسیح نے یہ مناسب جانا کہ وہ اپنی ماں کو اس شاگرد کے سپرد کرے جس کو نہ صرف وہ عزیز رکھتا ہے بلکہ وہ شاگرد یسوع مسیح کو پہچانتا ہے، ایگزیکٹ، کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے، ٹھیک ہے،
اور یسوع مسیح نے اس کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اور وہ یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے بعد وہ مقدسہ مریم کی پورے طور پر ذمہ داری ادا کرے گا۔ Exactly. تو اسی طرح یسوع مسیح نے جو ہے وہ اپنی ماں کو وہاں عورت مخاطب کیا ہے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ تھیولوجیکل بات ہے۔ جہاں یسوع مسیح نے اس کو ماں نہیں کہا، اس کی وجہ ہے کیونکہ یسوع مسیح لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ میں کسی کا، نہ کسی عورت کا جسمانی بیٹا ہوں، نہ کسی آدمی کا جسمانی بیٹا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ آئی ایم ڈیوائن، آئی ایم ڈیوائن۔ اس لیے مقدسہ مریم کو اس نے نہ تو ماں کہا ہے، اور یاد رکھیں ایک بڑا تھیالوجی کا ایشو، اور نہ ہی اس کو خدا کی ماں کہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات یسوع مسیح چاہتے، اگر یہ بات چرچ کو سکھانا چاہتے کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے، تو وہاں اس کو خدا کی ماں کہتے۔ یسوع مسیح نے نہ اس کو جسمانی ماں اپنی کہا، نہ اس کو خدا کی ماں کہا، اس کو عورت کہا۔ ڈیوائن آرڈر میں ایگزیکٹ یہاں ثابت کیا ہے کہ یسوع مسیح ڈیوائن ہے، مقدسہ مریم اس کے لیے مخلوق ہے۔ یہ مقدسہ مریم مقدسہ مریم خدا کے منصوبہ نجات کے لیے یسوع مسیح کو زمین پر لانے کا ذریعہ تھی۔ ایگزیکٹ تو یہاں پھر یسوع مسیح نے اس کو کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ وہاں ایک اور خوبصورت بات کہ جس طرح تو مجھے بیٹا سمجھتی رہی ہے، بے شک یوحنا بھی تیری کوکھ سے پیدا نہیں ہوا، لیکن یہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، لہٰذا یہ بھی تیرا بیٹا ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایماندار جو ہیں ان کی مقدسہ مریم ماں ہے۔ یوحنا ایک ایماندار ہے، یسوع مسیح کا شاگرد ہے، اور اپنی ماں یوحنا کے سپرد کی، اور یوحنا سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مقدسہ مریم دنیا میں نہیں ہے۔ یوحنا اس وقت یروشلم کے بعد ترکی میں چلا گیا، وہاں اس نے اس کو اپنے گھر میں رکھا، وہیں مقدسہ مریم کی وفات ہوئی، وہیں یوحنا شاگرد کی وفات ہوئی، ان کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں جسمانی تھے، وہ دونوں جسم تھے۔ They were not divine، وہ روح نہیں تھے، صرف یسوع مسیح ڈیوائن تھا، اور یسوع مسیح نے اپنے اس رشتے کو خدا کے ساتھ جوڑا۔ خدا کو اس نے اپنے صلیبی کلمات میں باپ کہا، لیکن مقدسہ مریم کو ماں نہیں کہا۔ ایگزیکٹ لوگوں پہ ریویل کیا، ظاہر کیا کہ یہ میرے لیے ایک عورت ہے، یہ میری ماں نہیں ہے، نہ یہ خدا کی ماں ہے۔ ہاں وہ عزت کے لائق ہے ہر طرح سے، ٹھیک ہے، لیکن ثابت کیا کہ وہ ایمانداروں کی ماں ہے۔ جب ایماندار شاگرد کے سپرد کیا اور اس کو کہا کہ تیری ماں ہے، دوسرا مطلب کیا ہوا کہ وہ ایمانداروں کی ماں ہے۔ تو میں یہاں مطلب کیا نکلتا ہے، یہاں ایک بہت بڑی جو خوبصورت بات سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مائیں ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ جو ایماندار خواتین ہیں ان کو بطور ماں جان کر ان کی عزت کرنی چاہیے۔ آپ کو پتا کہ پوری دنیا میں مدرس ڈے منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ماؤں کی خدمت کو اپریشیٹ کرنے کے لیے۔ امریکہ کا فرق ہے، پاکستان کا فرق ہے، یو کے کا فرق ہے، جیسے بھی ہے، لیکن پھر بھی پوری دنیا میں کسی نہ کسی مہینے میں دن میں مارچ میں مدرس ڈے منایا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمانداروں کے لیے ایک خوبصورت مدرس ڈے یہ بھی ہے کہ وہ ایماندار ماؤں کو یاد رکھیں، ان کی خدمت کو، ان کی خدمت کو یاد رکھیں، جو وہ آگے بچوں میں ایمان ترویج کرتی ہیں، ایمان جو ہے ان کو ٹرانسفر کرتی ہیں، دیتی ہیں، پیدا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا ان کو ایماندار ماؤں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے یہ 2-3 باتیں جو تھی وہ ہمیں
مسیح اس میں انسان ہوتے ہوئے تمام رسپانسبلٹیز پورا کیا ہاں جی اور ڈیوائن پاور ہوتے خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے پورے خدا کے منصوبے کو پائے تک تک پہنچایا فرمانبرداری کے ساتھ. ویری گڈ. یعنی سب سے جو آپ نے ہائی لائٹ دی ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں بیٹے ہوتے ہوئے بیٹیاں ہوتے ہوئے اپنی جو فیملی رسپانسبلٹیز ہیں خاندانی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے جیسے یسوع مسیح نے کیا. بالکل مسیح اس نے ایک فل ہیومن بینگ ہوتے ہوئے بڑا خوبصورت ایک ہمیں پکچر دی ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں انسان ہوتے ہوئے اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے پورا کرنا ہے. اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہے. ہاں جی اور فالو. یس بس I do already. Thank you. Amen. God bless you. Thank you so much. I hope it will be fruitful for everyone. Thank you. God bless you. Thank you for coming. I believe so.